والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتب پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم اپنے آخری لمحات کی جانب بڑھتا جا رہا ہے۔ ان قریب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان المبارک وہ خوبصورت مہینہ ہے جو نیکیوں رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک وہ خوبصورت مہینہ ہے جو بخشش مغفرت اور انعام حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ جل وعلا نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزوں کو فرض قرار دیا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ روزوں کو کیوں فرض کیا گیا؟ فرمایا اس لیے تاکہ تمہیں تقوی کی دولت مل جائے۔ روزے سے پرہیزگاری ملتی ہے، روزے سے انسان کی روح کو تازگی ملتی ہے۔ جو روزہ رکھا گیا کائنات میں سب سے پہلے جس نے روزہ رکھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہستی ہے۔ روزے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا آپ جب دنیا میں تشریف لے کر آئیں، حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے علاقے میں اترے اور حضرت اماں حوا عرب کی ایک وادی میں اتری۔ عرصہ گزر گیا ان کو ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے، پھر عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا عرفات کے میدان میں جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ان کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ جنت میں تھے تو جنتی رنگ تھا، جنت میں تھے تو ان بہاروں کا رنگ تھا، لیکن دنیا کے اوپر جب اتنا سفر کیا، کچھ گرد و غبار، کچھ دنیا کا رنگ، کچھ سورج کی تپش، آپ کا رنگ کچھ متغیر ہو چکا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک تو نے ہمیں جو معاف جو کیا، ہماری دعائیں قبول جو کی، ہمیں پھر سے وہی حسن عطا فرما، پھر سے ہمیں وہی پاکیزگی عطا فرما، پھر سے ہم پر وہی انعام نازل فرما جو جنت میں ہمیں بہاریں ملتی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم اگر آپ وہی حسن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 3 دن کا روزہ رکھیں، 3 دن روزے رکھیں، چاند کی 13، 14 اور 15 اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ 3 روزے رکھیں۔ ان 3 تاریخوں میں چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، اس لیے ان 3 روزوں کو ایام بید کہا جاتا ہے۔ بیت کا معنی ہوتا ہے سفید، روشن۔ ان 3 دنوں کا روزہ رکھ کر اماں حوا بھی چمکنے لگ پڑی، حضرت آدم بھی چمکنے لگ پڑے۔
اس لیے ان ایام کو ایام بیعت کہنے لگے، اور یہ ایام بیعت کے روزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مسلسل انبیاء اور مختلف امتیں رکھتی بھی رہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 ایام کے روزوں کی بڑی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان اوقات میں، ان ایام میں رکھا۔ اس کے بعد یہ روزوں کا تسلسل چلتا رہا۔ تمام شریعتوں میں انبیاء پر روزوں کو مختلف اوقات میں، مختلف انداز میں، کئی امتیں ایسی گزری جن پر 24 گھنٹے کا روزہ فرض ہوتا تھا، ایک دن سحری کی تو اگلے دن سحری کی، اس طرح روزے ہوتے تھے۔ کچھ ایسے ہوتی تھی امتیں کہ جن پر ایک دن روزہ ہوتا تھا، ایک دن انہیں اجازت ہوتی تھی، اسی طرح پورا سال گزر جاتا تھا۔ کئی امتیں ایسی گزریں جن پر 2 مہینوں کے روزے تھے، کئی امتیں ایسی گزریں جن پر 3 مہینوں کے روزے تھے۔ اللہ رب العزت نے جن کے روزوں میں سب سے زیادہ تخفیف فرمائی وہ امت مصطفیٰ کے روزے ہیں۔ جتنی سہولیات ہمیں رمضان کے مہینے میں روزوں کے اعتبار سے دی گئی، اتنی سہولیات کسی امت کو روزوں کے اعتبار سے نہیں دی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، بخاری شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 38 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، جس نے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا، اتنی تو سمجھ آتی ہے کہ اخلاص کے ساتھ، کیونکہ مومن کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن روزہ تو مسلمان ہی رکھتا ہے۔ اس کے باوجود رسول پاک نے ایمان کی قید لگائی، فرمایا روزہ اسی کا قبول ہے جس کے سینے میں ایمان ہے۔ آج رمضان المبارک آنے والا ہے، ان سب لوگوں کو ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں اور ساتھ میں رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنا ایمان کامل کریں۔ ایمان کامل ہوگا تو روزہ قبول ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں شہ بطحا کی چوکھٹ پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے ایمان کی جو بنیادی شرط ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ نہیں اس کا روزہ قبول نہیں۔ روزوں کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایمان کا ہونا، اور ایمان کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ محبت مصطفیٰ کا ہونا ہے۔ فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا اور اخلاص کے ساتھ، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ ایک ایسی عبادت، آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو دوسرا پاس بیٹھا بندہ اسے بھی پتہ چلتا ہے یہ عبادت کر رہا ہے، لیکن روزے دار کا روزہ ہے یہ خدا جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے، تیسرے بندے کو نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ اخلاص کے ساتھ جس نے روزہ رکھا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہوتی ہیں، روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ کہا ایک خوشی وہ جب روزہ دار روزے کو افطار کرتا ہے، افطاری کے وقت اسے ایک خوشی میسر ہوتی ہے۔ وہ خوشی یا تو اس اعتبار سے لے لے کہ سارا دن بھوکا پیاسا جب پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اترتا ہے تو طبیعت مست ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، یا اس انداز میں لے لو کہ روزہ دار جب دعا کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ اپنی قبولیت کو جب دیکھ لیتا ہے اسے خوشی میسر ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا دوسری خوشی روزہ دار کو تب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ رب سے ملاقات کتنا شرف ہے اس کا، کتنا مزہ ہے اس کا، کتنی لذت ہے اس کی۔ جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے نا، اللہ جل وعلا ارشاد فرمائے گا اے جنتیوں جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ سارے بیک زبان اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک جنت میں کس نعمت کی کمی؟ یہاں تو بہاریں ہی بہاریں ہیں، یہاں تو کرم ہی کرم ہے، یہاں تو رحمت ہی رحمت ہے، ہمیں کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں۔ اتنے میں نا ایک نکر سے کچھ گروہ بیٹھا ہوگا، وہ گروہ بولے گا
کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ لوگ بولیں گے، کہیں گے یا رب ذوالجلال ہم کوئی عام لوگ نہیں، ہم شہید لوگ ہیں۔ یا رب ذوالجلال جب ہم تیری راہ میں شہید ہو رہے تھے، ہمارا خون زمین پر گر رہا تھا، ہماری آنکھیں آسمانوں کی طرف بڑھ رہی تھیں، اے رب ذوالجلال اس لمحے میں تو نے ہمیں اپنا دیدار کروایا تھا، اے رب ذوالجلال اس وقت ہمیں جتنا مزہ آیا تھا نا، ہمیں جنت میں آج اتنا مزہ نہیں آتا۔ جو تیرے دیدار کا مزہ تھا وہ جنت کی نعمت میں کہاں مزہ۔ مالک ہمارا تو جی چاہتا ہے ہمیں ہر لمحہ زندگی ملتی رہے، اور ہر لمحہ ہر زندگی کو ہم تیری راہ میں قربان کرتے جائیں، اور ہمیں وہ لذت بار بار ملتی رہے، بار بار ملتی رہے۔ رب ذوالجلال کے دیدار کی اتنی لذت ہے، روزہ دار کو ملے گی، اللہ اسے اپنا دیدار کروائے گا، ملاقات کروائے گا۔ ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزہ ہے نا، روزہ اس کا اجر خود خدا ہے، اس کا اجر، نماز پڑھو گے تو اتنی نیکیاں، زکوٰۃ دو گے تو اتنی نیکیاں، حج کرو گے تو اتنی نیکیاں، لیکن فرمایا روزہ رکھو گے تو خدا ملے گا، اس کا اجر کوئی ناپ نہیں سکتا، اس کا اجر کوئی تول نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا روزہ رکھو گے تو اس کے اجر کے طور پہ اللہ اپنا آپ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزہ دار جو ہیں کتنے خوش نصیب ہیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 1151 ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب روزہ دار روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کے منہ سے کچھ ہوا سی نکلتی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں بدبو کہتے ہیں، ہمک سی نکلتی ہے، جو معدے سے اٹھتی ہے، خالی معدے سے ہوا اٹھتی ہے، منہ کی جانب سے باہر نکلتی ہے، جسے ہم ایک دوسرے کی منہ کی بدبو کو سونگھنا پسند نہیں کرتے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جسے تم بو کہتے ہو نا، روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی یہ ہوا اللہ کو جنت کی مشک سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے، جنت کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار روزہ دار کے منہ کی ہوا لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو روزہ رکھنا کتنی خوبصورت عبادت ہے۔ اسی طرح یاران محبت ہمیں رب نے توفیق دی، ہمیں اللہ نے یہ زندگی کے چند لمحات دیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا استقبال میرے رب کی رحمت خود کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت رمضان کا استقبال کیسے کرتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان، فرمایا جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، رمضان کا مہینہ جیسے داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنتی، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ میرا رب اس مہینے کا استقبال کرتا ہے، کتنے خوبصورت انداز میں کرتا ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت رحمتوں کو عام کر کے، نعمتوں کو تقسیم کر کے، گناہوں کی بخشش کر کے، اللہ رب العزت جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کر کے اس مہینے کا استقبال کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہی یہ مہینہ آتا، جیسے ہی ماہ رمضان المبارک قریب آتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کرتے، حضور علیہ السلام انہیں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ مختلف کتابوں میں مختلف خطبات رمضان نبی کریم علیہ السلام سے مروی ہیں۔ یہ جو حدیث پاک پڑھ رہا ہوں یہ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کتاب میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یبشر اصحابہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، آج ہم رمضان المبارک، ہم کسی کو کہنا تمہیں رمضان مبارک ہو، کچھ لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے جناب یہ رمضان کی مبارک دینا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ رسول پاک اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے اس مہینے کی مبارکباد دیا کرتے تھے۔ یبشر اصحابہ، نبی کریم علیہ السلام انہیں خوشخبری سناتے، کہتے تمہیں مبارک ہو، قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، ایسا مہینہ جو مبارک ہے، برکت والا ہے، افترض اللہ علیکم صیامہ،
یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ نے تم پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ یفتح فیہ ابواب الجنتی، یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وتغل فیہ الشیاطین، اور اس میں شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، فرمایا جو اس مہینے میں برکت سے محروم رہ گیا، جو اس مہینے میں محروم رہ گیا، فرمایا پس تحقیق وہ محروم ہی رہ گیا۔ گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا، تحقیق کہ اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ جو رمضان المبارک میں نہ اللہ کی بارگاہ میں جھک سکا، جس کو رمضان المبارک میں بھی توفیق الہی نہ ملی، رمضان المبارک میں بھی جب عام تھا انعام، رات کے پچھلے پہر تو آواز آتی ہی آتی ہے، رمضان کی ہر گھڑی آواز آ رہی ہے، روزہ دار کو ہر گھڑی آواز آ رہی ہے، اے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، لیکن پھر بھی نہ مانگا۔ فرمایا جو ان ساعتوں میں، ان گھڑیوں میں محروم رہ گیا، پس تحقیق صحابہ وہ محروم ہی رہ گیا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان المبارک قریب آتا، صحابہ کو اکٹھا فرماتے اور فرماتے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، صحابہ کہتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی، حضور علیہ السلام فرماتے صفدت الشیاطین، آج کے دن شیاطین کو جکڑ لیا گیا ہے، ومردۃ الجن، اور جتنے بھی جنات، سرکش جنات تھے ان کو بھی جکڑ لیا گیا ہے، وغلقت ابواب النار، یہ وہ مہینہ آ گیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ آ گیا جس میں جہنم کا دروازہ کبھی کھولا نہیں جائے گا، اور اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کو کبھی بند نہیں کیا جائے گا۔ جب بھی رات آتی ہے، ینادی منادن، ہر رات کو ایک منادی، ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی تلاش کرنے والے نیکی کر گزر۔ رمضان کی ہر رات کو ندا دینے والا ندا دیتا ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے نیکی کو تلاش کرنے والے، اے نیکی کی جستجو رکھنے والے، نیکی کر گزر۔ اور وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور جو گناہ کی تلاش میں ہوتا ہے، ندا کرنے والا رمضان کی رات میں ندا دیتا ہے تو باز آ جا، باز آ جا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کیونکہ اللہ رب العزت جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد فرما رہا ہے، کئی لوگوں کو۔ عتقاء جمع کثرت کا صیغہ ہے، اتنے لوگوں کو آزاد کر رہا ہے جس کی تعداد تم گن نہیں سکتے۔ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ تم بس نیکی کرنا چاہتے ہو تو نیکی کر لو، اگر گناہ کی جستجو میں ہو تو پھر باز آ جاؤ۔ کہا کہ ہر رات یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی یہ پرنور گھڑیاں قریب آ رہی ہیں۔ ان گھڑیوں میں یاران محترم عبادت کا شوق لے کر آئے، عبادت کا ذوق لے کر آئے۔ بالخصوص ایک تو رمضان المبارک میں، ماہ رمضان المبارک کے ہم نے مکمل روزے رکھنے ہیں۔ ذرا بولو تو صحیح ذرا یار جی، بولنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک تو ہم نے رمضان کے مکمل روزے رکھنے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ دنیا کی گرمی تھوڑی ہے، حشر کی گرمی اس سے زیادہ ہے۔ دنیا کی ذمہ داری تھوڑی ہے، آخرت کی ذمہ داری زیادہ ہے، آخرت کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ ایک بزرگ ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بزرگ بیٹھے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگے یار میں انتظار میں ہوں کہ کب یہ دریا سوکھے اور میں دریا کو پار کر جاؤں۔ یہ کب سوکھتا ہے اور میں کب اس کو پار کرتا ہوں، میں اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت کچھ تو خیال کرے، دریا بھی کوئی سوکھنے والی شے ہے؟ آپ نے دریا کو پار کرنا ہے تو آپ کشتی میں بیٹھیں اور جناب پار کر لیں۔ یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے کہ دریا جب خشک ہوگا تو تب میں اس کو پار کروں گا؟ وہ بزرگ کہنے لگے بس یہی بات تو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج بندہ کہتا ہے میرے پاس گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں پھر میں روزے رکھوں گا، گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں پھر میں نمازیں پڑھوں گا، گھر کی ذمہ داری پوریاں ہو جائیں پھر میں جناب داڑھی رکھوں گا۔
گھر کی ذمہ داری پوری ہو جائے پھر میں حج اور عمرے کے لیے جاؤں گا، لیکن کہا یہ تو ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی۔ جیسے دریا خشک نہیں نہ ہوتا ہے، اسی طرح گھر کی ذمہ داریاں بھی مکمل نہیں ہوتی۔ انسان کو جیسے دریا کے کنارے بیٹھنے والے کو دریا کے خشک ہونے کا انتظار نہیں نہ کرنا چاہیے، اسی طرح زندہ بندے کو یہ بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میری ذمہ داریاں ختم ہوں گی تو پھر ہی میں اللہ کی عبادت کروں گا، بلکہ لمحوں کو غنیمت جانتے ہوئے جیسے دریا کے کنارے بیٹھنے والے کو چاہیے وہ کشتی پکڑے اور فوراً اس کو پار کر کے اپنی منزل کو پہنچے، کہا اسی طرح زندہ بندے کو بھی چاہیے انہی سانسوں میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی اور توبہ اور بخشش اور مغفرت کا پروانہ حاصل کر لے۔ تو یاران محترم، رمضان المبارک میں کچھ لوگ کہتے ہیں جناب ہماری ڈیوٹی بڑی سخت ہے، ڈیوٹی بڑی سخت ہے اس لیے ہم روزے نہیں رکھتے۔ بھئی روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ ڈیوٹی کی وجہ سے ہم ترک نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ڈیوٹی زیادہ کرتے ہیں، آپ انہی مہینوں میں، ہمیں پتہ جو ہماری ڈیوٹی مشکل ہے، ہم 11 مہینے میں کیوں نہیں تیاری کر لیتے کہ ماہ رمضان ہمارا گزر جائے، اگر ہم کام بھی نہ کریں تو ماہ رمضان گزر جائے، ہم یہ جستجو کیوں نہیں کرتے، ہم بہانے کیوں تلاش کرتے ہیں؟ فرض کے سامنے یہ نہیں دیکھا جائے گا آج کی گرمی تھوڑی ہے، محشر کی گرمی زیادہ ہے، آج کا دنیا کا بوجھ تھوڑا ہے لیکن روزوں کو قضا کرنے کا بوجھ زیادہ ہے۔ یاران محترم، رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، ہمیں اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ غنیۃ الطالبین میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ قال کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ انظروا الی ہلال شعبان، جب شعبان المعظم کا مہینے کا چاند دیکھ لیتے، صحابہ جب شعبان کا چاند دیکھا کرتے تھے، اکبوا المصاحف، تو کیا کرتے؟ قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ شعبان کا مہینہ آتا، صحابہ تو ویسے بھی تلاوت قرآن کرتے، لیکن کہا اس مہینے میں شعبان کے اندر رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، کیسی تیاری کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہم نے دیکھا مصحف قرآن مجید کو اپنے سینوں سے لگائے پھرتے تھے صحابہ، اور کیا کرتے؟ یقرؤونہا، شعبان کے مہینے میں ہی کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ رمضان میں قرآن پڑھنا آسان ہو جائے، ایک روٹین بن جائے، عادت بن جائے، پھر عبادت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، کیوں؟ تاکہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں پریشانی نہ ہو، ایک روٹین بن جائے، ایک امت کو پیغام، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے روزہ رکھنا کیا مشکل، لیکن ایک امت کو پیغام دیا گیا کہ اگر ایک مہینے پہلے رمضان کی تیاری کر لو تو ماہ رمضان تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ رسول پاک کے اصحاب کیا کرتے؟ قرآن پاک کو سینے سے لگاتے، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے۔ وَأَخْرَجَ الْمُسْلِمُونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور کیا کرتے کہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو نکالا کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے۔ آج یہ انسان، ہم زکوٰۃ میں بھی کتنا پیچھے رہ گئے۔ ہم جتنے ہمارے اس پاکستان میں جتنے سرمایہ دار لوگ رہتے ہیں، اگر یہ سب شریعت کے مطابق زکوٰۃ، صدقات، فطرات، عطیات کو نکال لیں، پاکستان سے ساری غربت تو ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو زکوٰۃ میں سستی کر جاتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اصل مستحق تک زکوٰۃ کو نہیں پہنچا رہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک، چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور اس سے آئندہ جمعۃ المبارک مسائل زکوٰۃ پر انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ کہا کہ صحابہ کرام کرتے یوں کہ زکوٰۃ نکالتے، کیوں نکالتے؟ اس لیے تاکہ کمزور مسلمان بھی اچھی طرح رمضان کو بسر کر لے، کمزور مسلمان بھی اچھی طرح رمضان گزار لے۔ ایک یہ صحابہ کی سوچ تھی، اور ایک ہماری سوچ ہے، ہم جناب کھجوروں کے ریٹ بڑھائیں گے، ہم جناب شربتوں کے ریٹ بڑھائیں گے، ہم جناب پھلوں کے ریٹ بڑھا دیں گے، ہم جناب آٹے اور چینی کے ریٹ بڑھا دیں گے۔ مسلمان جو ہوئے ہم، جی یہ ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ رمضان آ رہا ہے، ہر عام و خاص نے خریداری کرنی ہے۔ وہ صحابہ تھے جو ضعیف کمزور مسلمانوں کی آسانی کے لیے زکوٰۃ نکالتے کہ یار تم بھی اچھے طریقے سے رمضان کے روزے رکھ سکو۔ ہم چیزوں کو مہنگا کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے بھی بھاگتے پھرے۔ خدا را
اس طرح کے ہمیں کام نہیں کرنے چاہیے۔ جو ادارے ایسے کرتے ان کو خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا کہ رمضان المبارک میں ایک دوسرے کے روزوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ جو رمضان المبارک کے اندر روزے دار روزہ رکھے ہم اس میں آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ رکاوٹیں پیدا کریں۔ اور صحابہ کیا کرتے، جتنے حکمران ہوتے وہ قیدیوں کو اپنے پاس لے کر آتے، جن کے اوپر حد جاری ہونا ضروری ہوتی تھی ان پر حد کو جاری کیا جاتا، کوئی گنجائش ہوتی ان کے مقدموں کو ختم کیا جاتا، ان قیدیوں کو آزاد کر دیا جاتا۔ تاجر صحابہ کیا کرتے، جن سے کوئی چیز لینی ہوتی اس سے وہ چیز وصول کر لیا کرتے، جسے کوئی چیز دینا ہوتی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے سارے کھاتے درست کر لیتے، اور جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا صحابہ کرام کیا کرتے، اغتسلوا، تو صحابہ کرام غسل کرتے، رمضان سے پہلے اپنے سارے معاملات کو درست کر کے رمضان کا چاند نظر آتے ہی غسل کرتے، واعتکفوا، اور مسجدوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایسے وہ رمضان گزارا کرتے تھے، ایسے رمضان گزارتے، رمضان کے آتے ہی غسل کرتے اور جناب مسجدوں میں اعتکاف کر لیتے، پورا مہینہ مسجدوں میں اعتکاف کرتے۔ لیکن افسوس ہمارے اندر تو 10 دن کا اعتکاف کرنے کے لیے بھی اب لوگ تیار نہیں ہوتے۔ صحابہ کا ذوق پورا مہینہ آپ مسجدوں میں اعتکاف کرتے۔ ہمارا انداز آج کیا بن چکا کہ ہم 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے بھی مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ خدا را ماہ رمضان المبارک پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال روزوں میں تھے لیکن اب ان کے جنازے اٹھ چکے ہیں، قبروں میں وہ جا پہنچے ہیں۔ ہم خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کو رمضان المبارک کی وہ گھڑیاں ملیں گی۔ انہی گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھیں، ذکر و اذکار میں ان دنوں کو بسر کریں، بالخصوص نماز تراویح کی پابندی کریں، نماز پنجگانہ کے بعد نماز تراویح کی پابندی کریں۔ دیکھیں نا کہ کل قیامت کے دن اگر قرآن نے ہمارا گریبان پکڑ کے پوچھ لیا میرا حق تم نے کیسے ادا کیا، کیا جواب دیں گے؟ چلو ہم پورا قرآن پاک پڑھ تو نہ سکے، اتنا تو کہہ سکیں گے ہم نے تیرا جب تو پڑھا جا رہا تھا ہم سن بھی رہے تھے، ہم سن رہے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پڑوس میں نا ایک لوہار رہتا تھا، لوہے کا کام کرتا تھا۔ جب اس کا وصال ہوا نا اسے کسی نے پوچھا خواب میں، بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ وہ کہنے لگا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ پوچھا کس وجہ سے تیری بخشش کر دی گئی؟ وہ کہنے لگا ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کر دی۔ کہا وہ کون سا عمل تھا؟ کہا عمل یہ تھا کہ رات کا وقت ہوتا تھا، امام احمد بن حنبل اپنی چھت پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے، اپنی چھت پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے، اور میں اپنے صحن میں بیٹھ کر ان کا قرآن سنا کرتا تھا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا یا اللہ میں بڑا محنت والا کام کرتا ہوں، میں رات کو تھک جاتا ہوں، میں احمد بن حنبل کی طرح قرآن تو نہیں پڑھ سکتا لیکن اے اللہ میں قرآن سنتا تو ہوں، قرآن سنتا تو ہوں۔ بھئی پیچھے کھڑے ہو کر اتنا تو کہو نا یار قاری صاحب کی طرح ہم قرآن تو نہیں پڑھ سکتے لیکن یا اللہ سارا دن کام کر کے روزہ رکھ کے ہم قرآن سننے تو کھڑے ہو گئے، سننے تو آگے۔ نماز تراویح پڑھو، نماز تراویح پڑھو، اور نماز تراویح میں قرآن پاک 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ نماز تراویح میں یہ بھی خیال رکھنا ہے ہم نے ان کے پیچھے قرآن پاک نہیں سننا جو قرآن صحیح نہیں پڑھتے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن بہت سارے قاریوں پہ لعنت بھیجتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے بندہ لیکن قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے، اور بہت سارے ایسے قاری ہیں جن کے لیے قرآن بھی دعائیں کرتا ہے، قرآن ان سے خوش ہوتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کن پہ لعنت ہوتی ہے؟ کہا ان قاریوں پہ قرآن لعنت بیچتا ہے جو قرآن کو اس کے حق کے ساتھ ادا نہیں کرتے، اس کا تلفظ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں قرہ حضرات کو کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جلدی قرآن نہ پڑھو، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اس کے حق کے ساتھ اس کو ادا کرو۔ لوگ خوش نہیں ہوتے، اگر تیز پڑھو گے تو لوگ باتیں کریں گے جناب بڑا تیز قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں، آہستہ پڑھو گے تو لوگ کہیں گے جناب قاری صاحب تو کھڑا ہی کر دیتے ہمیں۔ بھئی لوگ تو خوش نہیں ہوتے، خوش جو ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے یا اس کا رسول ہوتا ہے۔ ہم نے بھی یہی کرنا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، بھئی تیز قرآن پڑھو گے تو پونا گھنٹہ لگ جائے گا، آہستہ قرآن پاک پڑھا جائے تو سوا گھنٹہ لگ جائے گا، آدھا گھنٹہ تو ہم ویسے گلی کوچے میں کھڑے ہو کر باتیں کر لیتے ہیں، تو کیوں نہ مسجد میں کھڑے ہو کر قرآن سن لیں، قرآن سن لیں۔ تو اس لیے نماز تراویح اس کی ہم نے پابندی کرنی ہے، نماز تراویح میں ہم نے قرآن مجید کو سننا ہے۔ اور اسی طرح اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماتحت لوگوں پر رمضان المبارک میں تخفیف کرے،
کمی کرے، ان کا بوجھ ہلکا کریں۔ فرمایا اللہ کریم اس پر جہنم کو حرام کر دے گا، جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے اپنے مزدوروں پر، اپنے نوکروں پر، اپنے جو ماتحت رہنے والے لوگ ہیں ان پر کام کی تھوڑی کمی کر دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی پر نور گھڑیوں کے اندر ہمیں رمضان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور دیکھو ماہ رمضان المبارک کتنی خوبصورت ہمیں سہولیات ملی، کتنی سہولیات ہمیں عطا فرمائی گئی۔ ابتدائی اسلام میں روزہ اس طرح فرض ہوتا تھا کہ اس روزے کی حالت میں اگر کوئی افطاری کے وقت سو جاتا تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا تھا کہ اس پر سحری نہیں ہوتی تھی۔ جو افطاری کے وقت سو گیا، جس نے افطاری نہیں کی، اس کے لیے حکم یہ ہوتا تھا کہ وہ سحری تک کچھ نہیں کھا سکتا، پھر سحری سے افطاری تک کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نا افطاری کے وقت محنت کر کے مزدوری کر کے گھر میں آئے، افطاری کا وقت قریب تھا، آپ نے اپنی گھر والی سے کہا کچھ افطاری کے لیے لے کر آؤ، لیکن آپ کچن میں گئیں آپ کی زوجہ اور کچھ کھانا پکانے لگی۔ اتنے میں حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ کی بیوی کھانا لے کر آئی نا تو کہنے لگی اے قیس تیرے لیے تو ہلاکت ہے، اتنی گرمی میں مدینہ المنورہ میں مزدوری کرنا اور مزدوری کے بعد پھر افطاری کے وقت کھانا نہ ملنا، سو جانا، کہا اب تو سحری تک بھی نہیں کچھ کھا سکتا اور سحری سے افطاری تک پھر روزہ رکھنا پڑے گا، کہا تیرے لیے تو ہلاکت ہے۔ اتنے میں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے، پھر مزدوری کے لیے نکل پڑے۔ مزدوری کرتے کرتے ظہر کا وقت آ گیا۔ ظہر کے وقت آپ مسجد نبوی شریف میں پہنچے۔ جیسے مسجد نبوی میں پہنچے نا تو صفوں میں بے ہوش ہو گئے، مسجد میں داخل ہوئے تو بے ہوش ہو گئے۔ میرے رسول پاک نے پوچھا صحابہ اسے کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ افطاری کے وقت سو گئے تھے، نہ افطاری کی نہ صبح کی سحری کی، کل بھی مزدوری کی یا رسول اللہ آج بھی مزدوری کی، 8 پیرا روزہ رکھا انہوں نے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو، کہا میرا غلام ہے، میرا غلام ہے، کیسے روزہ مکمل کرے گا؟ اتنی سخت گرمی، کچھ کھایا بھی نہیں، کچھ پیا بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جبریل قرآن لے کر نازل ہو گئے۔ جبریل عرض کرنے لگے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلان فرماتا ہے اپنے صحابہ کو کہہ دیں افطاری سے لے کر سحری تک جب چاہیں جتنا چاہیں وہ کھا بھی سکتے ہیں، وہ پی بھی سکتے ہیں۔ ذرا سارے بولو نا یار جی، رمضان کی راتوں کو جو جتنا کھاتا ہے اتنی گج کے بولو ذرا جی۔ رمضان کی راتوں کو جناب ہمیں جو بھی کھانے، لوگ کہتے ہیں حضور کچھ دے نہیں سکتے، معاذ اللہ کہتے ہیں حضور کچھ دے نہیں سکتے، لیکن میں کہتا ہوں رمضان کی راتوں کو جتنا بھی کھاتے ہو سب حضور نے عطا فرمایا ہے۔ پہلے تو کھانے کو نہیں ملتا تھا، پہلے تو کھانا بند کر دیا جاتا تھا، جو افطاری کے وقت سو گیا اس کے لیے اگلے دن افطاری کے دن کھانے کو دیا جاتا تھا، لیکن یہ میرے محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب کی رحمت ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ میرے رب ذوالجلال نے فرما دیا محبوب اپنی امت سے کہہ دو وہ افطاری سے لے کر سحری تک جتنا چاہیں جب چاہیں جو چاہیں کھا بھی سکتے ہیں، وہ پی بھی سکتے ہیں۔ تو اس پر شاعر بھی بول اٹھا، کہنے لگا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ ذرا بولو تو صحیح ذرا یار، وقت پورا ہو گیا لیکن بڑھنا ہے۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ یہ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، یار ساری امت، ساری دنیا، سارے لوگ جو مسلمان ہیں جو نہیں مسلمان حضور کی جانب ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ جو پروانہ ہوگا وہ تو شمع کو ڈھونڈے گا، وہ تو شمع کو ڈھونڈے گا۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ گج کے بولو ذرا یار، تو ماہ نبوت ہے۔ بڑا سونا جملہ کہہ دیا شاعر نے۔ شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا ایک ہی مہینہ ہے اور وہ مہینہ آپ ہیں۔ نہیں سمجھے نہیں آپ بھائی، بولو ذرا۔ کہا یا رسول اللہ ماہ نبوت ہیں، جتنے بھی نبی آئے وہ مہینے کے ایام کی مثل ہیں اور آپ ماہ نبوت ہیں، آپ ماہ نبوت ہیں۔ یا رسول اللہ آپ پہ نبوت کا مہینہ مکمل ہو گیا۔ اب کوئی کہے جناب یہ اپریل شروع ہو گیا نا، اب کوئی کہے جناب آج بھی مارچ کا دن ہے، آپ مان لیں گے؟
نہیں مانیں گے۔ کہا اسی طرح یا رسول اللہ آپ پہ نبوت کا مہینہ مکمل ہو گیا، اب کوئی کانا آئے یا کوئی دجال آئے، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، دانا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ وما علینا